الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا تھا. اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا جائے گا. اللہ نے آپ کو جتنا خوبصورت پیدا کیا اسی طرح خوب سیرت بھی بنایا. حسن و جمال میں آپ اعلیٰ تھے اور اس میں آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اخلاق میں، سیرت و کردار میں بھی آپ بہت اعلیٰ، جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. مشرکین مکہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت دی، بہت تکلیف پہنچائی اور ہر قسم کی تکلیف آپ کو پہنچائی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو مجنون کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ان کے باپ دادا کے دین کی نفی کرتے ہیں اور بتوں کو جن کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا ان کا رد کرتے ہیں. یہ ان کو دشوار گزرتا تھا، شاق ہوتا تھا ان پر. تو وہ آپ کو کہنے لگے کہ یہ جو اللہ کا دین بیان کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ یہ مجنون ہو چکے ہیں، یہ دیوانہ ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی سورہ قلم کی، اور ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے جو کچھ وہ لکھتے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے انسان کے جو اعمال لکھتے ہیں اس کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے مجنون اور دیوانے نہیں، آپ تو بہت فہم والے، بہت عقل والے، کامل عقل، کامل فہم، کامل سمجھ والے ہیں، مجنون اور دیوانے آپ نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر اور ثواب ہے، نہ ختم ہونے والا.
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے کی، آپ کی توصیف اللہ نے کی، آپ کی خوبیاں اللہ نے بیان کی۔ ان کا یہ کہنا اعتراض کہ آپ مجنون اور دیوانہ ہیں، اللہ نے اس کی نفی کی کہ آپ مجنون نہیں، آپ دیوانے نہیں، آپ تو بڑے فہم والے، فراست والے، سمجھ والے، علم والے، عقل والے ہیں۔ اور قسمیں کھا کھا کر اللہ نے آپ کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ اللہ نے ان آیات مبارکہ میں آپ کے 3 وصف بیان کیے ہیں اور 3 خوبیاں بیان کی۔ پہلی صفت، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ نے صرف آپ کے اوپر جو اعتراض تھا اس کی نفی نہیں کی، صرف ما انت بمجنون کہ آپ مجنون نہیں۔ انہوں نے کہا آپ مجنون ہے، تو اللہ اگر یہ کہہ دے کہ آپ مجنون نہیں تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے بارے میں اللہ یہ گواہی دے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما دے کہ وہ دیوانے نہیں، وہ پاگل نہیں، اس سے زیادہ وزنی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اللہ نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا ما انت بمجنون کہ آپ مجنون نہیں، بلکہ فرمایا ما انت بنعمت ربک، اللہ کے فضل سے، یعنی اللہ کی نعمت تو دیکھو، اللہ کا فضل تو دیکھو، تم غور تو کرو کہ اس ہستی پر جنہیں تم دیوانہ کہتے ہو، اللہ کا کتنا فضل ہے ان پر، اللہ کے کتنے انعامات ہیں ان پر۔ تم ان کی فصاحت دیکھو، تم ان کی گفتگو سنو، تم ان کی سیرت دیکھو، تم ان کی عقل دیکھو۔ یہ تمہارے پاس 40 سال رہے، ان کا بچپن دیکھو، اس میں تمہیں کوئی بے حیائی نظر نہیں آتی۔ ان کا لڑکپن دیکھو، ان کی جوانی دیکھو، کوئی گناہ نظر نہیں آتا۔ ایسا پاکیزہ نوجوان تمہیں نظر نہیں آتا، ایسے اخلاق والا انسان تمہیں نظر نہیں آتا، جن کے بارے میں تم خود کہتے ہو کہ یہ صادق اور امین ہے۔ ان سے اچھا فیصلہ کرنے والا دنیا میں تمہیں کوئی نظر نہیں آتا، تو پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے؟ اللہ کا فضل جس ہستی پر ہو وہ مجنون نہیں ہوتا، انہیں مجنون کہنے والے خود مجنون ہوتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں، آپ دیوانے نہیں۔ اور اللہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے 2 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اپنی بات کو اور مزید مضبوط کرنے کے لیے اور مزید تاکید کے لیے، انسان کو خوب سمجھانے کے لیے اللہ نے 2 قسمیں کھائی۔ نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسترون، اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یہ جو فرشتے انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہیں، یہ فرشتے انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ انسان اچھا عمل کرے، دائیں کندھے والا فرشتہ لکھتا ہے، اور اگر انسان گناہ کرے تو بائیں کندھے والا فرشتہ اس گناہ کو لکھتا ہے۔ ان کی ڈیوٹی ہے یہ فرشتے روزانہ ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، آتے جاتے ہیں، انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، انسانوں کے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں۔ یہ فرشتے انسانوں کے اعمال پر گواہ ہوتے ہیں، ان کے یہ دفتر قیامت کے دن کھولے جائیں گے، ان کے انسانوں کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے انسان پر، یہ فضول گفتگو کیسے کرتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، یہ زبان اس کی قلم ہے اور یہ اس کا لعاب اور اس کا تھوک یہ سیاہی ہے، اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تعجب ہے مجھے ایسے انسان پر جو پھر بھی فضول گفتگو کر کے اپنے دفتر کو خراب کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر اچھا یہ بات سمجھیے، دنیا میں یہ فرشتے انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، لیکن جو مجنون ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو، اس کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 شخص ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی فرشتے ان کے اعمال نہیں لکھتے۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ عن النائم حتی یستیقظ، ایک وہ شخص جو سویا ہوا ہو، نیند میں ہو، جتنے بھی خواب دیکھے، خواب میں جو کچھ کرے وہ عمل نہیں لکھا جاتا ہے۔ بچہ، چھوٹا بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے، وہ مکلف نہیں ہے۔ اور تیسری شخصیت اور تیسرا انسان عن المجنون، وہ دیوانہ، وہ پاگل، حتی یعقل او یفیق، یہاں تک کہ اس کی دیوانگی، اس کا جنون ختم ہو جائے، پھر فرشتے لکھتے ہیں۔ جب تک کہ وہ دیوانہ ہو فرشتے لکھتے نہیں۔ اللہ فرماتے اے دیوانو، اے مشرکو، تم کیسے پاگل پن کی باتیں کہتے ہو؟ دنیا کے عظیم انسان کو، عقل مند انسان کو، ایک فہم و فراست رکھنے والے انسان کو، اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر کو مجنون کہتے ہو، جن کے اعمال تو روزانہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اور ہمارے اعمال، یاد رکھو یہ فرق ہے، ہم جب سوتے ہیں تو فرشتے قلم رکھ دیتے ہیں، لیکن پیغمبر اللہ کا ایسا ہوتا ہے جو سوتے وقت بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان عینای تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا عمل 24 گھنٹے فرشتے لکھے، تم اسے مجنون کہتے ہو۔ ما انت نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس قلم کی جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، وما یسطرون، اور جو فرشتے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ دیوانوں کا کام لکھا نہیں جاتا، ان کا تو سوئے ہوئے بھی اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، جاگے ہوئے بھی اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہ پہلی صفت اللہ نے بیان کی۔ اللہ کا اتنا فضل ہے آپ پر، اللہ کا اتنا کرم ہے آپ پر، جس پر اللہ کا اتنا فضل ہو وہ دیوانہ نہیں ہوتا۔ دوسری صفت وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے غیر مقطوع، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ جو اللہ کے دین کے لیے جو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے سوا اور کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی پکارنے کے لائق نہیں، کسی کے سامنے سر مت جھکاؤ، کسی اور سے مت مانگو، کسی کے سامنے جھولی مت پھیلاؤ، تمہارا خالق، تمہارا رازق، تمہارا رب ایک اللہ ہے، یہ کلمہ پڑھ لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے اور کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس، جب آپ یہ کلمہ پڑھتے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں مسلمان جب ہوئے، کہا جب میں مکہ آیا
میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو بازار میں آواز لگا رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کی صدا لگا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک شخص ہے جو ہاتھ میں پتھر لیے ہے، جو ہاتھ میں مٹی لیے، جو آپ کے اوپر مٹی پھینکتا ہے، پتھر پھینکتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ جو آگے جا رہے ہیں ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کہا یہ پیچھے کون ہے؟ کہا یہ ان کا چاچا ہے ابو لہب جو ان کو پتھر مار رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو آپ نے ہمارے دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی، اتنی تکلیفیں اٹھائی، انسان نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ کم از کم 10 گنا۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو معلوم ہے 700 گنا، 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ جتنا چاہے، لیکن ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر وہ ہستی ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے تو اجر ہے، نہ 10 گنا والا حساب، نہ 700 والا، نہ دوسرے مسلمانوں والا، آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو اجر ختم ہی نہ ہونے والا ہے، غیر ممنون۔ اللہ فرماتے غور تو کرو، جس سے اللہ اتنا خوش ہو، جس سے اللہ اتنا راضی ہو، جس کو اللہ اتنا اجر دے، وہ پاگل ہو سکتا ہے؟ پاگلوں کو اجر نہیں ملتا، اجر تو ملتا ہے نیک عمل کرنے پر۔ جو آدمی پاگل ہو اس کا اجر اس لیے کہ اس نے عمل ہی نہیں کیا۔ ہاں قیامت کے دن اللہ رب العزت پاگلوں سے حساب کتاب نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں، اللہ پاگلوں کو ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ یہ پاگل ہم سے زیادہ خوش نصیب ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ان سے تو حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ پاگل قیامت کے دن ہمیں پاگل سمجھیں گے، ارے ان سے حساب ہو رہا ہے، کتاب ہو رہا ہے، ہم بڑے خوش نصیب، ہم سے حساب ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتے غور تو کرو، میں تو اجر دوں گا قیامت کے دن، لیکن وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اتنا اجر کہ نہ ختم ہونے والا ہو، وہ صرف اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ 2 صفت۔ تیسری صفت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم انہیں پاگل کہتے ہو، تم ان کو دیوانہ سمجھتے ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بلند اخلاق پر ہے، آپ عظیم اخلاق پر ہے۔ اللہ نے آپ کو عظیم اخلاق عطا کیے ہیں، بلند اخلاق عطا کیے۔ تم دیکھو ان اللہ کے اس پیغمبر میں کتنے اخلاق ہے، کتنی خوبیاں ہیں، ان کا کردار دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو، ان کی خوبیاں دیکھو، ان کے صفات دیکھو، پھر تم دیکھو کہ کیا یہ باتیں کسی مجنون میں ہو سکتی ہیں؟ مجنون کے کام تو مجنونانہ ہوتے ہیں، پاگل سے اخلاق کی توقع نہیں ہوتی، پاگل کے کام پاگل پن والے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کا کردار، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ تکلف یعنی بناوٹی، نعوذ باللہ، بعض لوگ ہوتے ہیں جو اخلاق والے نہیں ہوتے ہیں لیکن تصنع، بناوٹی اخلاق ہوتے ہیں، ان کے بناوٹی اخلاق، سمجھ رہے؟ بعض لوگ اخلاق والے ہوتے نہیں ہیں لیکن اخلاق میں بناوٹ کرتے ہیں، تصنع، اپنے آپ کو بااخلاق ظاہر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں با تکلف، تکلف کے ساتھ اخلاق والا بننا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا حضور پاک علیہ السلام سے، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، آپ فرما دیجئے میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں،
میں جو تم سے پیار کرتا ہوں، میرے اخلاق جو تم دیکھتے ہو، میں تم سے اس کا معاوضہ نہیں مانگتا۔ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ جو اخلاق والا نہ ہو، جس کے اندر اخلاق ہو نہیں، اور وہ اپنے آپ کو با تکلف اخلاق والا بنائے، 1 دن بنائے گا، 2 دن بنائے گا، 3 دن بنائے گا۔ میری تو ساری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، گزشتہ 40 سال کی زندگی دیکھ لو، کہیں تمہیں 1 منٹ نظر نہیں آئے گا جہاں میں نے بد اخلاقی سے کام لیا ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق اللہ نے آپ کو عظیم عطا کی ہے۔ قرآن پاک اللہ کی عجیب کتاب ہے میرے دوستو، اس قرآن کے ایک ایک لفظ پر انسان غور کرے، موتیاں ہیں، موتیاں، قیمتی جواہرات، لعل، موتیاں ماند پڑ جاتی ہے قرآن کی آیتوں کے سامنے، قرآن کے الفاظ کے سامنے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا آپ اخلاق والے ہیں، اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عظیم اخلاق۔ یہ عظیم اخلاق کیا ہے؟ عظیم اخلاق، ایسے اخلاق کہ جو آپ سے پہلے جتنے انسان گزرے، جتنے انبیاء آئے، جتنے رسل آئے، جتنے بزرگ آئے، جتنے نیک ہستیاں آئیں، ان سب کے اخلاق کو جمع کرو، وہ سارے کے سارے اخلاق ایک طرف، آپ کے اخلاق ایک طرف۔ لا علی خلق عظیم۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے سورہ انعام میں ایک جگہ اپنے پیغمبروں کا اکٹھا ذکر کیا ہے، ایک جگہ سورہ انعام میں 18 پیغمبروں کا ذکر کیا۔ کتنے پیغمبر؟ 18 پیغمبر۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، پھر آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَيُوسُفَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، جلیل القدر، اکٹھا ایک ہی رکوع میں۔ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور 18 پیغمبروں کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا۔ ایک سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دیا، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ سب ہدایت پر تھے، یہ سب کے سب ہدایت پر تھے، اور آپ کو اللہ نے حکم دیا، ان کو دیا سرٹیفکیٹ اور آپ کو دیا حکم، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ۔ یہ جتنے پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب کے سب ہدایت پر تھے، سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا، تصدیق اللہ نے کی، 1,24,000 پیغمبر ہدایت پر تھے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، آپ ان کے طریقے پر چلیے، آپ ان کے طریقے پر ان کی اقتداء کیجئے، ان کی تقلید کیجئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اللہ کا پیغمبر کس چیز میں تقلید کرے؟ کس چیز میں؟ اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد اللہ کی معرفت ہے، جس طرح انہوں نے اللہ کو پہچانا آپ ان کی تقلید کیجئے، نہیں، پیغمبر اللہ کی معرفت میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے۔ یہ پیغمبر کے شان میں نہیں کہ وہ پیغمبر اللہ کی معرفت میں کسی اور پیغمبر کی تقلید کرے، یہ نہیں۔ اچھا پھر شریعت میں جو ان کی شریعت تھی آپ ان کی شریعت کو اپنائیں، کہا نہیں، ان کی شریعت الگ، آپ کی شریعت الگ۔ جب اللہ کی معرفت میں پیغمبر گزشتہ پیغمبروں کی تقلید نہیں کرتا،
شریعت میں نہیں کرتا تو پھر ایک ہی چیز بچ گئی، وہ کیا؟ 1,24,000 انبیاء کو، رسل کو، علیہم السلام کو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے پیغمبر آئے، ان سارے پیغمبروں کو میں نے اخلاق عطا کیے تھے، اور ہر پیغمبر اپنے زمانے میں اپنی قوم میں سب سے بلند اخلاق والا تھا۔ آپ ان تمام پیغمبروں کے اخلاق کو اپنائیے۔ اللہ نے اس آیت میں یہ ظاہر کر دیا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر انبیاء، ان کے اندر جو اخلاق تھے، ان کے اندر جو صفات تھی، ان کا جو کردار تھا، ان کی جو سیرت تھی وہ بہت بلند تھی، ان کی خوبیاں بہت بلند تھی، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا پیار، ان کی شفقت، ان کی رحمت، دلوں کے اندر لوگوں سے محبت، لوگوں کی خیرخواہی کا جذبہ، لوگوں کی بھلائی اور احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کرنا، اپنے اور پرایوں کے ساتھ خوب اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ سارے پیغمبروں کی صفات تھی۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ان سب کے اخلاق بلند تھے، لیکن ہم نے سارے پیغمبروں کے اخلاق آپ میں جمع کر دیے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ اللہ نے سارے پیغمبروں کو ہدایت دی، یعنی با اخلاق بنایا۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کے اخلاق کو آپ اپنائیے۔ گویا اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کے اخلاق حضور میں جمع کر دیے، اتنے بڑے اخلاق والے، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے ان کا امتی بنایا، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ یاد کر لو، اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ خلق حسن، اخلاق کا پہلا درجہ خلق حسن، کیا مطلب؟ العدل الکامل۔ خلق، ایسے اخلاق، حسن جو اچھے ہوں، کیا مطلب؟ ایسے اخلاق جس میں عدل ہو، کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے ان کے ساتھ اچھائی کرو، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے، جتنی اس نے تم سے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا بدلہ لو، زیادہ نہیں، جتنا اس نے زیادتی کی اتنا ہی بدلہ لو۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ۔ یہ اخلاق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ شریعت تھی ان کے زمانے میں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے تو بدلہ لینا ضروری تھا، معافی کی ان کی شریعت میں اجازت نہیں تھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ حضور پاک علیہ السلام نے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قصاص تھا کہ جس نے ظلم کیا، قتل کیا، بدلہ لو، معافی نہیں تھی، دیت نہیں تھی۔ یہ شریعت، اس کو اخلاق حسنہ، خلق حسن، عدل کامل ہو، تمہارے ساتھ زیادتی کرے اتنا ہی بدلہ اس سے لو، لیکن معافی نہیں تھی، معاف کرنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اخلاق ہے، اس لیے کہ آپ زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس قوم کو، اس عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو
اللہ نے جو شریعت دی، جو اخلاق دیے، کہتے ہیں خلق کریم، اخلاق کریمانہ۔ یہ خلق کریم کیا چیز ہے؟ فرماتے خلق کریم یہ وہ اخلاق ہے جس میں بدلہ نہیں لے سکتے ہیں، معاف کرنا پڑے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ اللہ بادشاہ ہے، جس زمانے میں جو قانون بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم تھی ان کی مناسبت سے اللہ نے قانون بنایا، نہیں بدلہ لینا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، کہا معاف کر دو۔ آج بھی بائبل اٹھاؤ، میرے پاس عربی میں بائبل ہے، میں نے اس میں دیکھا آج بھی یہ لفظ موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب، من لطمک علی خدک الایمن فحول الیہ الایسر۔ کہتے ہیں جو تمہارے دائیں گال پہ اگر تمہیں مارے تو بایاں گال بھی اس کی طرف پھیر دو۔ بدلہ نہیں ہے، وہاں معافی ہے، معاف کرو۔ پھر اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی، اس امت کو جو شریعت عطا فرمائی، وہ ایسی شریعت، اللہ اکبر، کہ اس شریعت کے اندر اگر تم چاہو تو معاف کرنا تو معاف بھی کر سکتے ہو، بدلہ لینا چاہو تو بدلہ بھی لے سکتے ہو۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اگر تم بدلہ لوگے لے سکتے ہو، معاف کرو گے اللہ تمہیں اپنے خاص خزانے سے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اس امت کے لیے شریعت موسوی اور شریعت عیسوی کو جمع کر کے اخلاق عطا فرما دی ہے۔ لیکن قربان جائیے، دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جن کے اخلاق ایسے ہیں جو آپ کو نہ گزشتہ شریعت میں ملیں گے، کسی زمانے میں نہیں ملیں گے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہے، عظیم اخلاق پر۔ یہ نہیں فرمایا حسین اخلاق پر، یہ نہیں فرمایا کریم اخلاق پر، نہیں، عظیم۔ یہ عظیم اخلاق کیا ہے؟ عظیم اخلاق یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس سے بدلہ بھی نہ لو، اسے معاف کر دو، اور صرف معاف نہیں بلکہ معاف کرنے کے بعد ان پر احسان بھی کرو۔ یہ اخلاق میرے پیغمبر کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معاف بھی کرو، معاف کرنے کے بعد احسان بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی آپ کو ستایا، آپ کے صحابہ کو ستایا، آپ کو پتھر مارے، آپ کو مکے سے نکالا، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، آپ کے خون کے پیاسے، 3 سال تک آپ سے بائیکاٹ کیا، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے پتے چبائے، آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، آپ کو پریشان کیا، حد درجے تکلیف دی۔ ایسا شخص، ایسا عظیم انسان، ایسا اللہ کا عظیم پیغمبر اپنے صحابہ کو لے کر مکے میں داخل ہوا، مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کے سامنے حضور پاک علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ مشرک قوم سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑی ہے، کسی میں ہمت نہیں کچھ بول سکے، بولنا تو دور کی بات، نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مجمع پر نظر ڈالی، سب سر جھکائے ہوئے ہیں، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس رحمت کے دریا میں جوش آتا ہے۔ آپ نے فرمایا او مکے والو، تمہیں معلوم بھی ہے آج محمد تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا اخن کریم، نبی کریم۔ آپ بھائی بھی کریم ہے، آپ نبی بھی کریم ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ جو معاف کر دے، جو عرب لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس سے اوپر کا درجہ بھی کوئی ہوتا ہے، وہ تو صرف یہ جانتے تھے کہ بلند آدمی، اخلاق والا آدمی وہ ہوتا ہے جو صرف معاف کرتا ہے۔ فرمایا اخن کریم، نبی کریم، آپ بھائی بھی کریم ہے، آپ نبی بھی کریم ہے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،
یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج محمد نے تم سب کو آزاد کر دیا، آج تم سب کو معاف کر دیا۔ یہاں تک تو بات اخلاق کریمانہ کی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت علی کے ہاتھ میں بیت اللہ کی کنجی ہے، معمولی بات نہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ وہ کنجی، یہ وہ چابی جو مشرکین کے پاس تھی، آج حضرت علی کے پاس جو حضور کے چہیتے ہیں۔ حضور سے فرماتے اللہ کے رسول اجمع لنا الحجابۃ مع السقایا، اے اللہ کے رسول جیسے ہم یہاں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہمارے خاندان والے پلاتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، آج سے یہ چابی دے کر بیت اللہ کی نوکری بھی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ سے چابی لی اور فرمایا عثمان 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 کہاں ہے؟ یہ مشرک تھا، عثمان بن ابی طلحہ یہ مشرک تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت۔ اور فرمایا بلاؤ، یہ عثمان وہ شخص ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے بیت اللہ کی چابی اس کے پاس تھی۔ آپ نے فرمایا عثمان کو بلاؤ، عثمان آیا، کہا عثمان بیٹھ جاؤ، عثمان بیٹھ گئے۔ علی بھی بیٹھے ہیں، علی آپ کے چہیتے ہیں، آپ کے داماد ہیں، بیٹھو جیسے ہیں، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، آپ کے جانثار ہے، آپ کے صحابی ہے۔ دوسری طرف مشرک ہے مکے کا، جس نے ساری زندگی آپ کو ستایا، آپ کو برا بلا کہا، آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچائی، چابی آپ کی ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے سارے انسان اس وقت نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں آج محمد کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ سے چابی لی، حضرت عثمان سے کہا اے عثمان، بعض روایات میں آتا ہے شیبہ بھی تھا، آپ نے ان دونوں سے کہا خذاہا خالدتن خالدتن، یہ چابی آج محمد تمہیں اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، جو بھی تم سے چھینے گا وہ اس امت کا سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ ہے کوئی ایسے اخلاق والا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق کو پیش کرے، جو صرف معاف نہیں کرتے، معافی کے بعد احسان بھی کرتے ہیں؟ یہ ہمارے پیغمبر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سب کو معاف کیا۔ مورخین نے لکھا ہے، ابو داؤد میں بھی روایت آتی ہے، ایک شخص عبداللہ بن ابی سرح، اس نے حضور کو بڑا ستایا تھا، حضور کو بڑی تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ پہلے مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا تھا، اب حضور کو بڑی تکلیف تھی اس سے۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو عبداللہ بن ابی سرح یہ حضرت عثمان کے پاس جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ حضرت عثمان ان کو حضور کی خدمت میں لائے۔ عجیب ماجرا ہے، اللہ اکبر۔ دنیا کے تاریخ لکھنے والوں نے بڑی تاریخ لکھی ہوگی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرح نہ سیرت پہلے کوئی دیکھی نہ بعد میں کوئی دیکھی۔ حضرت عثمان آئے ان کو لے کر، اللہ کے رسول ان سے بیعت کیجئے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بیعت نہیں کی۔ تکلیف تھی، اذیت پہنچائی تھی، پیغمبر کو بڑا ستایا تھا، آپ کو بڑا تڑپایا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا، بیعت نہیں کی۔ انہوں نے پھر درخواست کی، آپ نے پھر دیکھا، پھر بیعت نہیں کی۔ حضرت عثمان درخواست کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا، آپ نے ہاتھ بڑھایا، بیعت کی، مسلمان ہو گئے، بیعت ختم ہو گئی۔ بعد میں آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بھائی میں بار بار اس سے بیعت نہیں کر رہا تھا، ریجیکٹ کر رہا تھا، تم میں اتنا بھی کوئی سمجھدار نہیں جو اٹھ کر اس کی گردن مار دیتا۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی میرے پیغمبر کو کہ جن کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ تم میں ایسا کوئی سمجھدار نہیں کہ میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں اور تم اس کی گردن کیوں نہیں اڑاتے؟ صحابہ کہنے لگے
اے اللہ کے رسول ہمیں آپ کے دل کا کیا پتہ کہ آپ کو کتنا ستایا اس شخص نے کہ آج آپ اس کی بیعت تو نہیں قبول کر رہے اور آپ نے 3 مرتبہ ریجیکٹ کرنے کے بعد بیعت کی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنیے جملہ ابو داؤد میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آنکھ کے چھوٹے سے آنکھ کے اشارے سے اگر آپ ہمیں اشارہ کر دیتے تو ہم اس کی گردن اڑا دیتے۔ کرتے ہیں نا ہمارے یہاں بعض لوگ آنکھ سے اشارہ، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو میں اس کی گردن اڑا دیتا، ہم اس کی گردن اڑا دیتے۔ جملہ سنیے اور حضور کے اخلاق کو دیکھیے۔ آپ نے فرمایا لا یکون لنبی ان یکون خائنۃ الاعین، میں اللہ کا وہ پیغمبر ہوں جو آنکھ سے چوری نہیں کرتا ہوں، دھوکہ نہیں دیتا کسی کو۔ میرے لیے یہ جائز نہیں، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں آنکھ سے بھی چوری کروں، آنکھ سے دھوکہ دوں کسی کو تو میں آنکھ سے اشارہ کروں کہ اسے قتل کر دو۔ ایسے اخلاق میرے دوستو اللہ نے آپ کو عطا کیے تھے۔ یہ ہے حضور کی سیرت۔ اللہ مجھے بھی حضور کے سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے اخلاق ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔